وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر ہم اس چیز کو دیکھنے جائیں کہ یہ بہاریں کدھر سے آئی، یہ بہار کہاں سے آئی، یہ روشنیاں کہاں سے آئی، تو عزیزان گرامی قرآن کو اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يَعْلَمُونَ، آپ فرما دیجئے کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کھلا نتیجہ آئے گا کہ علم والا اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتا، علم اور بے علم کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ علم والا ہوگا وہ ایک چراغ کی مانند ہوگا، جو علم والا ہوگا ایک دیے کی مانند ہوگا، وہ اپنی روشنی سے کئی لوگوں کو نفع پہنچاتا نظر آئے گا۔ تو عزیزان گرامی سمجھ آ گئی، یہیں سے قرآن کی آیات سے سمجھ آ گئی، یہ کھوکھا کچھ نہیں تھا، یہاں پر کچھ نہیں تھا، علم کی بہت بڑی کمی تھی، لیکن آج اگر علم کے فیضان سے یہ مکمل سرفراز ہے، اگر فیضیاب ہے اور یہاں کی عوام عروج پا رہی ہے تو صرف علم کی بدولت ہے، صرف علم ہی یہ روشنی پھیلا رہا ہے۔ یہ ہے کہ اس کے پیچھے ہاتھ اللہ والوں کے ہیں، لیکن جو شے ہے وہ علم ہے، جو چیز ہے وہ علم ہے، جو عوام کو، جو قوم کے بچوں کو عروج دیتی ہے، بلند کرتی ہے۔ کیوں؟ اللہ کا فرمان ہے کہ علم والا اور بے علم کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ یہی علم جس بندے میں آ جائے تو وہ چراغ کی مانند ہو جاتا ہے۔ یہی علم ہے جس کی بنا پر ایک مٹی کے بنے ہوئے انسان کو مسجد ملائکہ بھی سجدہ کرتے ہیں، ملائکہ نے بھی سجدہ کیا۔ اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام کو جب خمیر تیار کیا گیا، روح پھونکی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی حکم دیا۔ فرشتوں نے جبکہ یہ کہا تھا مولا اس کو پیدا کر کے جو تیرے نائب ہیں یہ جھگڑا کریں گے، فساد کریں گے، کیا کرے گا ایسی مخلوق بنا کر، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تو نہیں جانتے، تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں تمہارے پاس اس چیز کا علم نہیں ہے، لیکن اللہ کے بندوں وہ حقیقت بن کے رہ گئی کہ آدم علیہ السلام کو جب خمیر تیار کیا گیا اور پھر روح پھونکی گئی اور اللہ تعالیٰ نے ساری اشیاء کے، ساری کائنات کا علم عطا کر دیا، اور جب فرشتوں سے پھر سوال کیا، فرشتوں نے کہا یا اللہ ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے بتایا، اور وہی سوالات جب حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئے تو آدم علیہ السلام نے ان تمام سوالات کے جواب دے دیے۔ اور یہی چیز کہ علم جن کی بنا پر فرشتوں کو حکم ہوا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا میرے آدم کو سجدہ کرو۔ انسان ہے، مٹی کا بنا ہوا ہے، اور فرشتے نوری مخلوق ہے، نور سے بنے ہوئے ہیں، لیکن عزیزوں اگر کوئی چیز بلند کرتی ہے تو وہ علم کرتی ہے۔ تو اس قوم کو اگر عروج چاہیے اور بھی بلندی چاہیے تو علم اپنے سینوں میں لینا ہوگا، اپنے آپ کو علم سے آراستہ کرنا ہوگا۔ اور عزیزوں یہ بھی یاد رکھنا میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علم کے ساتھ خالی علم جو ہو وہ نفع نہیں دیتا، علم کے ساتھ عمل ہو وہ چیز نفع دیتی ہے، بغیر عمل کے علم کچھ نفع نہیں دے گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ حضرت آدم سے فضیلت ملی علم کو، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جائیں، حدیث پاک کی روشنی میں دیکھیں کہ ایک علم والے کی، ایک عالم کی، اور جو عمل کرے اس کی کیا فضیلت ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ہے، اور مدینۃ الرسول سے آپ دمشق میں بیٹھے ہوئے تھے، اور مدینۃ المنورہ سے آپ کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ میں صرف علم کی خاطر آیا ہوں، میں صرف حدیث پاک سننے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت ابو دردہ نے کہا
کہ حقیقت یہی ہے کیا؟ یہی چیز تجھے یہاں پر لے کے آئی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں مجھے یہی چیز یہاں لائی ہے، نہ مجھے تجارت لائی، نہ کسی اور چیز کی محبت لائی، بس میں یہاں آیا ہوں تو صرف علم کی بدولت آیا ہوں، علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علم دین کی طلب کے لیے راستہ اختیار کرے، راستہ چلے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے ہموار کر دیتا ہے، جنت کے راستوں کو آسان کر دیتا ہے۔ دنیا کے راستے اگرچہ مشکل ہو جائیں لیکن جنت کے راستے اس کے لیے آسان ہیں۔ اور یہ آپ جانتے ہوں گے، اور کئی لوگوں کے سوالات بھی ہیں کہ علماء کی اتنی کم تنخواہوں میں کیسے گزارا ہوتا ہے۔ تو میں یہاں اپنے دل کو بھی اور ہمارے عزیزوں کو بھی یہی تسلی دوں گا کہ علم جو حاصل کیا جاتا ہے دولت کے لیے نہیں، علم جو حاصل کیا جاتا ہے ثروت کے لیے نہیں، علم جو حاصل کیا جاتا ہے شہرت کے لیے نہیں، بلکہ علم کے بارے میں تو آقا فرماتے ہیں جو علم کی طلب کے لیے نکلے اس کے لیے جنت کے راستے ہموار ہوتے ہیں، جنت کے راستے اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ اور جس کے لیے جنت کے راستے آسان ہو جائے عزیزوں اس کے لیے اور چاہیے بھی کیا؟ تو آج ہمارے عزیز جو علم کی دولت سے سرشار ہو کر آئے ہیں، سرفراز ہو کر آئے ہیں، مولانا شفیع محمد صاحب، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کے راستے آسان کیے، اور صرف اس کے لیے ہی نہیں، انہوں نے جا کر پڑھائی کی، لیکن اس کے پیچھے کسی اور کے بھی ہاتھ ہوں، کسی اور کی بھی تربیت ہوگی، کسی اور کی بھی امداد ہوگی، کسی اور کا بھی کوئی حصہ ہوگا، اور اگر زیادہ تر حصہ ہوتا ہے تو اپنے والدین کا ہوتا ہے۔ اگر کسی کا کردار ہوتا ہے اپنے بچے کو پروان چڑھانے میں، یہ الگ سی بات ہے کہ میرے پیچھے بھی حصہ والدین کے ساتھ کسی اور کا بھی، جس کو آپ سب لوگ جانتے ہیں، ہمارے پیر و مرشد۔ لیکن عزیزان گرامی، ان کے پیچھے جو حصہ ہے، جو کارکردگی ہے، وہ ان کے والدین کی ہے۔ اور جب عالم کی فضیلت آئی ہے تو میرے آقا نے اس کے والدین کے لیے بھی فضیلت عطا فرمائی، اس کے والدین کے لیے بھی اللہ کے رسول نے فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اور کیا فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جو عالم دین ہوگا، جو باعمل عالم ہوگا، اس کے والدین کو 2 خلے عطا فرما دیے جائیں گے، 2 جبے پہنائے جائیں گے، اور جب وہ سوال کریں گے یہ کس لیے ہے تو کہا یہ تیرے بیٹے کے علم کی بنا پر۔ تو میرے عزیزوں، یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ علم کی فضیلت، علماء کی فضیلت، علماء کے والدین کی فضیلت، لیکن یہ عالم بنائے کیوں جاتے ہیں؟ یہ علم کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ علم کس لیے پڑھا جاتا ہے؟ تو اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ اپنے آپ کو سنوارنا اور اپنی قوم کو سنوارنا، حضور کی امت کو سنوارنا۔ ہماری قوم میں سے جب علماء پیدا ہوں، ہمارے گھر میں جب عالم بنے تو سمجھ لینا وہ ایک چراغ جلا ہے، اور یہ چراغ فائدہ دیتا ہے اندھیری راتوں میں۔ اور یہ دنیا تاریکی ہے، یہ ظلمت قدا ہے، دنیا بالکل اندھیرا ہے، اور اس کے کوئی چراغ ہے تو علم والے ہیں۔ اور جب یہ چراغ جلا کرے اور اگر اس سے کوئی فائدہ حاصل نہ کرے تو اس کے ارد گرد بیٹھنے والے، اس کے سامنے اپنا وقت بتانے والے اگر اس سے فائدہ حاصل نہ کرے تو دنیا ان کو بے وقوف کہتی ہے، دنیا ان کے ذہنوں پر سوال اٹھاتی ہے کہ ذہن ٹھیک ہے یا نہیں، دماغ خراب تو نہیں ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ کھوکھا کی زمین ہے جہاں علماء کی کمی نہیں ہے، جہاں علم کی کمی نہیں ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ جلتے ہوئے چراغ، ان چراغوں سے مکمل فائدہ حاصل نہیں کیا جا رہا ہے۔ چراغ جلتا ہو اور اگر فائدہ حاصل نہ کیا جائے تو بیٹھنے والوں کو کیا کہے گی دنیا، کیا کہے گا آپ کا دماغ؟ صرف بے وقوفی کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔
تو میرے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ جو چراغ ہمارے پیر و مرشد نے جلا کر دیے ہیں، یہ بارگاہ محمودی سے جو چراغ جل کر آئے ہیں، ان چراغوں کی روشنی کا فائدہ ہمیں اٹھانا چاہیے۔ یہ فائدہ ہم اسی وقت اٹھا سکتے ہیں، اس کا مکمل استفادہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اس سے باتیں لے کر، اس سے علم سیکھ کر اپنی زندگی میں اتاریں اور عمل کریں۔ اور اگر عمل نہ ہو تو پھر سمجھ لو وہ دیا ایسے ہی جل رہا ہے اور یہ قوم ایسے ہی آس پاس میں بیٹھی ہوئی ہے، بے وقوف بنی ہوئی۔ اگر ہم نظر اٹھائیں گے تو ہمارے اس زمین پر، کھوکھا کی سرزمین پر، کوئی ایسا مہینہ نہیں ہوگا جس میں کوئی واعظ، کوئی نصیحت، کوئی اللہ کا ذکر، کوئی محفل نہ ہو۔ لیکن اگر نتیجہ دیکھا جائے، ان جلتے ہوئے چراغوں سے شعاعیں جو پھوٹتی ہیں، ان سے اگر فائدہ لینے والے اگر دیکھے جائیں تو بہت کم تعداد ملتی ہے۔ بہت ہی تھوڑی تعداد ہے جنہوں نے سنا اور اپنی زندگی میں اتار لیا اور اس کو مضبوطی سے تھام لیا اور اس پر عمل پیرا ہو۔ بہت ہی کم لوگ۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کیا فرمایا؟ کہ جو میرے سے سنو اس کو آگے پہنچاؤ۔ ہو سکتا ہے جن کو تم پہنچاؤ وہ تم سے زیادہ تھامنے والے ہوں۔ تو اگر ہمارے پاس ہے، ہم آپ کو دے رہے ہیں، تو اس کو لو، اس کو ہم سے زیادہ محفوظ کرنے والے بن جاؤ، اس پہ سب سے زیادہ عمل کرنے والے بن جاؤ، تب تو ہم کام